ویلکم بیک. سرورندی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی کوئی خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ آپ بھی خیبر پختونخوا گئے ہوئے؟ غم میں ہوں، مجھے نہیں بلایا. آپ کو شدید دکھ ہے، نہیں بلایا. میرا نام ہی نہیں تھا لسٹ میں، میرا کسی لسٹ میں نام نہیں ہے یار. اگر مرکز والے بناتے ہیں تو اس میں بھی میرا نام نہیں ہوتا، پنجاب والے بناتے ہیں میرا نام نہیں ہوتا، کے پی والے بناتے ہیں میرا نام نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے میں تو نان ایگزسٹنٹ ہو گیا ہوں. اچھا چلے میں ذرا اور طرح سے آپ سے سوال پوچھ دیتا ہوں. یہ کوئی پہلی بار کوئی حکومت صحافیوں کو کوئی وزٹ کروا رہی ہے کسی سائٹ کا، یا کوئی پہلا موقع ہے جو اتنی کرٹیسزم خیبر پختونخوا حکومت پہ ہو رہی ہے؟ نہیں، حکومتیں تو بیرون ملک بھی سیر بھی کراتی رہی ہیں، یہاں تو حکومتیں آپ کو حج مجھے بھی نہیں کراتی کرواتی، رہے ویسے کرواتی ہیں. حکومتیں حج بھی کرواتی رہی ہیں سرکاری خرچے پہ، عمرے بھی کراتی رہی ہیں. یہاں تو بڑی بڑی روایات موجود ہیں. آپ تو شمالی علاقہ جات کی سیر کر رہے ہیں، کی بات کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا کہ آپ ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر ایسا کریں. اس کو کبھی بھی قابل ستائش جس حکومت نے بھی یہ کیا ہے وہ تنقید کا ہی نشانہ رہی ہے کہ اس نے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو کسی فنڈ ٹرپ کے لیے استعمال کیا ہے. تو وہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ وہ ٹیکس پیئرز اپنی جیب سے. سہیل افریدی صاحب بلاتے، سیر کراتے، بہت اچھی بات تھی. سارے وزراء پیسے کنٹریبیوٹ کر کے بلاتے کرتے، بہت اچھی بات تھی. ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ کرنے کے لیے جب آپ ماضی میں لوگوں نے حج کیے وہ بھی پسند نہیں کیے گا. جو بیرون ملک دوروں پہ لے کے جایا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی لسٹیں بھی شائع ہوتی رہی ہیں. پھر بعد میں ہوا کہ میڈیا ہاؤسز اپنے نمائندوں کے خود اشتہار اخراجات سے اور دینا وہ ٹھیک ہے میرے خیال میں. وہ کہہ رہے ہیں جو کہ اخباروں کے اشتہار دینا ظاہر ہے وہ بھی تو گورنمنٹ کا ایک کام ہے، اپنی کارکردگی دکھانا. صحافیوں کو بلا کے دکھائیں، بریف کر کے دکھائیں. ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے چند روز پہلے بلایا تھا، آپ کو یاد ہے شرمپس کا پنجاب حکومت کا منصوبہ تھا، بڑے سینئر صحافیوں کو وہاں پہ لے جایا گیا تھا. جی میں بھی گیا تھا شرمپس دیکھنے. دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں آپ کو لے کے نہیں جایا جاتا. یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں آپ کو لے جایا نہیں جاتا. وہ ایک گھنٹے کے لیے شرمپس کے انہوں نے ہمیں پونڈز دکھائے تھے اور واپس آ گئے تھے. اس میں کوئی سیر تو تھی نہیں. صحرا کے اندر وہ پونڈ، سر وہ تو ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دکھانے، وہ کوئی سیر کرانے تو لے کے نہیں گئی تھی. آپ مجھے دعوت آئی، چونکہ میں بتاتا ہوں دعوت نامہ اس میں کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جنگلات کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، فارسٹ کے حوالے سے، وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ جنگل میں جائیں گے تو سیر ہی ہوگی نا. نہیں، اس میں میوزک اور ڈانس بھی کی ویڈیوز بھی آئی ہیں. وہ بلوچستان میں نون لیگ کا میڈیا گروپ تھا. اچھا، تو بہرحال میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے فیصل چوئی صاحب کو میڈیا کے اشتہارات پر اعتراض ہے. وہ فواد چوئی صاحب کو بھی اعتراض رہا ہے. نہیں وہ تو ملنے چاہیے، وہ تو ملنے چاہیے. میڈیا چلے گا کیسے؟ بالکل نہیں ملنے چاہیے، فواد چوئی صاحب کو بھی اعتراض رہا ہے. ہاں، میں پرائیویٹ کہہ رہا لوگوں ہوں کو کہ ملے. گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹیکس پیئرز کے پیسے جو ہیں وہ اشتہاروں پہ لگاتے جائیں. وہ باقی جو ہے وہ سیر والی جو بات ہے چوئی صاحب، نہیں چوئی صاحب آرگومنٹ سن لینا ذرا، پھر آپ کامنٹ کیجئے گا. اصل یہ ہے کہ گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے وہ لوگوں کو بتانا تو یہ اس کا حق ہے نا، کہ ہماری یہ کارکردگی ہے، ہمارا یہ پروجیکٹ ہے یا اویئرنیس، وہ تو گورنمنٹ کا حق ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جو اس وقت اونلی کرتی ہے، یا جس طرح سے انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود آپ کے پورے اخبارات کے پہلے صفحے جو ہیں وہ تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں. آپ نے کارکردگی دکھانی ہے تو وہ چانے چڑھتا سارے دیکھ دینے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نا، اب یہ اگر یہ کہیں جی کہ ٹیکس پے سے ہم نے نہیں جانا، تو مولوی والی بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ مولوی صاحب جو آتے تو اسے جانا نہیں تھے، حلوے بم کسی نے پانا نہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر کارکردگی دکھانے کے، اور آج کل تو بہت اور طریقے ہیں. یہ جو میڈیا ماڈل جو اس وقت چل رہے ہیں ہمارے، میں تو اسے ویسٹرن سائڈ پہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کے نہیں ہوتے ایڈ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ پوری اخبار بھری ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ یہ ہر روز ایک بین الاقوامی جریدے چھپتے ہیں پاکستان میں، آپ ان میں جو ایڈز آتے ہیں وہ دیکھ لیجئے. تو پھر کبھی خیبر جیولری کا ایڈ پختونخوا ہوتا ہے، حکومت کبھی نے گھڑی کا ایڈ صحافیوں کو ہوتا ہے، مدعو کبھی کر کے غلط کیا جو صاحب؟ خیبر پختونخوا حکومت نے نہیں، خیبر پختونخوا حکومت کے صحافی اپنے لے جائیں نا. وہاں پہ ساروں کے تو ہیں، یہاں سے سب کو بلا کے کیا کرنا ہے؟ اپنے جو ہیں وہاں پہ ان کو یعنی لے آپ کہہ رہے جائیں ہیں کہ بجائے اس کے اسلام آباد سے یا پنجاب سے کسی کو دعوت دی جاتی، آپ خیبر پختونخوا اور پشاور کے صحافیوں کو لے جاتے. سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اداروں کا اپنا کام ہے نا، انویسٹیگیٹنگ جا کے کریں کہ اپنے بندے خود بھیجیں. یہ بات درست ہے سروردی صاحب کی کہ بھئی ادارے جو ہیں وہ بھی تو صرف خیال لینا ہے، تو جا کے ادھر کمپیریزن کریں کہ بھئی آپ کیا کریں، لوگوں کو بتائیں. آخر میڈیا کا مین کور بزنس تو یہی ہوتا ہے نا کہ انفارمیشن، جو کہ آج کل فرینکلی اسپیکنگ برا مت منائیے گا آپ دونوں حضرات،
نہ الیکٹرانک میڈیا نہ پرنٹ میڈیا، وہ سارا کنٹرول ہے، کوئی انفارمیشن تو ہوتی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی لوگ فرینکلی اسپیکنگ. اسی لیے آپ اپنی ریٹنگز دیکھ لیں، جو آپ کا آئی بال ہے، جو دیکھنے والے، وہ کہاں سے 80% سے زیادہ تھا، اب 40% سے نیچے آ گیا. تو آپ کے جو آتے ہیں فگرز آتے ہیں، یہ آپ ہی کی جو ریٹنگ کمپنیز ہیں یا جو وہ دیتے ہیں. ٹھیک. تو آپ یہ اس کی وجہ ہے نا جی، جب بھی آپ سینسر کریں گے، جب بھی آپ میڈیا پہ کوئی اوپر اس کو کپڑا ڈالیں گے، تو پھر یہ معاملہ ہوگا. پھر لوگ سوشل میڈیا یا اس لیے دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ وہ اچھا جھوٹی خبریں بھی وہ سچی سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کوئی کسی کی اے آئی ویڈیو آ جائے تو آدھے سے زیادہ لوگ تو بلیو کرنا شروع کر دیتے، خاص کر جو ہم سے بڑی جنریشن ہے. بزرگ ہمارے وہ تو شیئر بھی کرتے ہیں واٹس ایپ گروپس کے اندر. وہ شیئر بھی کرتے ہیں اور بعد میں بتائیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ عجیب و غریب کام ہونا شروع ہو گیا تمہارے ٹائم میں، ہمارے ٹائم میں تو نہیں ہوتا تھا. وہ پتہ نہیں. اچھا میں ذرا بیرسٹر صاحب اگر اس کے اوپر آپ کامنٹ کرنا چاہیں یہ ٹور والی بات کے اوپر تو وہ کر لیجئے گا. دوسرا مجھے بتائیے کہ یہ جو نیب کا ترمیمی ایکٹ آیا جس میں آئینی عدالت کو اپیل دینے کا حق ہے، اس میں آج ہم نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ ہم نے اپیل سے متعلق اس میں نہیں لکھا ہوا. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ القادری ٹرسٹ کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، بیل کے بارے میں نہیں لکھا ہوا، اپیل میں جی اپیل کے حوالے سے تو نہیں سر، بیل اچھا اپیل تو جائے گی، بیل کا اس میں ظاہر ہے وہ ذکر نہیں تھا جس کے اوپر آج انہوں نے کنسیڈ کیا. اپیل تو آلریڈی جانی ہے، ایپلیٹ اس کو وہ حق ہے. اچھا میں آپ سے بیرسٹر صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ قانون بنا ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کو اس وقت بھی چیلنج نہیں کیا. اب جب یہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو براہ راست ایفیکٹ آنا ہے ان کے اوپر، وہ اس کے اندر بھی فریق نہیں بنے، پارٹی سپریم کورٹ کے اندر نہیں بنے، تو پھر بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو ہمیں انصاف ہی نہیں مل رہا، ہمیں تو عدالتیں سن ہی نہیں رہی. جب پروسیجر کو فالو کرنا ہے اس پروسیجر کو بھی فالو نہیں کر رہے. دیکھیے میں بہت ہی ادنا سا وکیل ہوں اور مجھ سے بہتر وکلا پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں. فیصل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں بھی، میرے خیال ہے پہلے بھی رہے ہیں لیکن ہیں بھی. سپریم کورٹ کا وکیل ہوں سر، پی ٹی آئی تو کلائنٹ ہے. جی سر، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی میرا کلائنٹ ہے. آپ نے بریف جی آپ نے سر فیصل صاحب بالکل آپ نے درست کہا، لیکن پی ٹی آئی کی کا آپ نے بریف رکھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کی مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے دور سے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک لیگل اسٹریٹجی کا کوئی گروپ ہے، کوئی جو بناتا ہے یا فیصلے کرتا ہے. میں اس میں بڑے سینئر لوگ ہیں، آئی ایم شور کہ وہ بڑا سوچ کے کام کر رہے ہوں گے، لیکن میری سمجھ سے میری سمجھ سے باہر ہے فیصل صاحب کے گواہی آ گئی ہے جس پہ آپ مسکرا رہے ہیں. بہت ساری ایسی لیٹیگیشن کی اسٹریٹجیز ہیں جو مجھ جیسا ایک ادنا اور چھوٹا جونیئر وکیل یہ سمجھتا ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس کو مختلف طریقے سے پرسو کرنا چاہیے تھا. فار ایگزامپل ایون یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ، کچھ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز، کچھ دیگر اس طرح کی جو کیس فکسیشن کے معاملات ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے کیسز کے معاملات ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کے جو نیشنل امپورٹنس کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے آپ کو آئینی بینچ جانا پڑے گا، اب 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آئینی عدالت جانا پڑے گا، 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو مقدموں میں ریلیف نہ بھی ملے آپ کچھ چیزوں کو چیلنج تو کریں. ابھی اشتہارات کی بات ہو رہی تھی، پنجاب کے اندر یہ قانون انٹروڈیوس کیا گیا کہ کوئی شخص یہ پوچھ نہیں سکتا کہ مریم صاحبہ کی تصویر کے اوپر کتنے پیسے لگے. آپ اور میں اگر اس کو چیلنج کرنے کے لیے اس قانون کو جائیں تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا رویہ ہوگا، لیکن اگر پی ٹی آئی بطور پارٹی تو اس کو چیلنج کر سکتی ہے. بہت سارے اس طرح کے اور معاملات ہیں جس کے اوپر باہر کے اخراجات کتنے ہوئے، یہ نیشنل ایکسچیکر سے جہاں پہ جس ملک کے اندر لوگوں کو 43.1% لوگ پاکستان کے پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، اور پاورٹی لائن وہ جو ہم $1 ڈے پہ ڈیفائن کرتے ہیں، 8,400 روپے مہینے کے سے نیچے کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غریب ہیں. اس میجر پہ 8,400 مہینے کے جو بندہ ہے اس کو ہم غریب نہیں تسلیم کرتے. یہ $1 ڈے کا نمبر ہے، اس کے اوپر 43.1% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں، اور اسی ملک میں چیف منسٹرز اینڈ پرائم منسٹرز فیملیز کو لے کے باہر ٹورز کر رہے ہیں، دیگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کو اس طرح کی لیٹیگیشنز کرنی چاہیے، سوال پوچھنے چاہیے، ایشوز ریز کرنے چاہیے مختلف عدالتوں کے اندر. چلیں آپ کو ریلیف نہ بھی ملے، اس سے کوئی نیریٹو کریٹ ہوگا، کچھ چیزیں آگے جائیں گی. تو پی ٹی آئی کیوں یہ والی لیٹیگیشنز نہیں کر رہی، نیب کے خلاف لیٹیگیشنز نہیں کر رہی، یہ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ بہت سینئر لوگ ان کی اسٹریٹجی میں موجود ہیں، تو آئی ایم شیور کہ انہوں نے کچھ سوچ کے ہی یہ سائلنس رکھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اپنے معزز مہمانوں کا، مزمل سہروردی صاحب کا، بیرسٹر سعد رسول صاحب کا اور فیصل چوہدری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.